اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 سے لے کے 63 تک ہے، یعنی 59، 60، 61، 62، 63 5 آیتیں ہیں ٹوٹل۔ تو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 59 سورہ آل عمران۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ کے پاس ایسی ہے، کمثل، جیسے کہ مثال آدم علیہ السلام کی۔ اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کے جیسی ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو دونوں کو ہی ڈسٹ سے اللہ نے بنایا ہے، مٹی سے۔ خلقہ من تراب، تراب یعنی مٹی، تو خلقہ من تراب، تو بنایا اللہ نے انہیں تراب سے یعنی مٹی سے۔ ثم قال، اس کے بعد کہا، لہو ٹو ہم یعنی ان کو، تو جب ثم قال لہو، تو جب اللہ نے ان سے کہا کن، ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ تو اللہ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے۔ تو اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا تو وہ ماں باپ کے بغیر وہ پیدا ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ماں حوا جو ہے، جو فیمیل ہیں، وہ اللہ نے آدم علیہ السلام میں سے ان کو نکالا ہے، ایک میل میں سے۔ تو اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ نے باپ کے مطلب انٹروینشن کے بغیر مطلب بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ان کے اندر الوہیت آ گئی، یا کہ مطلب وہ ان کے اندر کوئی مطلب وہ کوئی گاڈ بن گیا، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ The similitude of Jesus before Allah is as that of Adam. He created him from dust, then said to him, be, and he was. یہاں پر is that of Adam یعنی کہ اس کی نوٹ ہے 398۔ After a description of the high position which Jesus occupies as a prophet، پہلے یعنی یہ بات جو ہے، اس چیز کو بیان کر دیا گیا جو ہم نے پڑھ چکے، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنی بڑی ہائی پوزیشن ہے، کہ وہ ایک نبی رسول ہیں۔ We have a repudiation of the dogma that he was Allah or the son of Allah, نعوذ باللہ، or anything more than a human۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو مطلب تو ہم کو اب یہاں پر جو ہے، جو ان کا ایک عقیدہ ہے، مطلب ان لوگوں کا جو ایک عقیدہ ہے کہ وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ وہ اللہ ہے، اور یا تو پھر وہ مانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ، اور یا پھر کچھ بھی، یعنی مگر ایک انسان ہونے سے زیادہ بڑھ کر وہ کچھ ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ ایک انسان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ If it is said that he was born without a human father, Adam was also so born۔ تو اگر یہ کہا جائے گا کہ بھئی وہ تو
باپ کے بغیر پیدا ہوئے نا، یعنی کہ باپ کا اندر کوئی دخل ہی نہیں ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا بولا جائے گا؟ وہ کیسے پیدا ہوئے؟ ان کے لیے کوئی باپ تھا کیا؟ ان کے لیے تو ماں بھی نہیں تھی بلکہ. Indeed, Adam was born without either a human father or mother. آدم علیہ السلام کے لیے نہ تو کوئی انسانی باپ اور نہ ہی کوئی انسانی ماں، کوئی بھی نہیں. As far as our physical bodies are concerned, they are mere dust. تو رہی ہماری اس جسم کی بات، یہ سوائے مٹی کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس دنیا کی مٹی سے بنا ہے اور اسی مٹی میں مل کے ختم ہو جائے گا. وہ روح ہے، وہ روح ہے جو آئی ہے اوپر سے، اور وہ برابر وہی ہے کہ وہ روح باقی رہے گی اور وہ جائے گی اپنی جگہ پر جہاں پر اس کا حساب کتاب ہونا ہے بعد میں. اس لیے وہ روح ہے. اصلی جسم تو مٹی کا ہی بنا ہوا نا، فزیکل باڈی جو ہے وہ اس مٹی کا بنا ہوا ہے اور مٹی میں مل کے ختم ہو جائے گا. In Allah's sight, Jesus was a dust. Jesus was dust, just as Adam was or humanity is. یعنی اللہ کی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی ڈسٹ ہے، وہی اس دنیا کی مٹی ہے. آدم علیہ السلام بھی وہی ہے، پوری انسانیت کے باپ ہیں وہ، لیکن وہ بھی وہی ہے کہ وہ بھی مٹی سے بنے ہوئے اور مٹی ہی ہے. اور ساری انسانیت جو ہے، ہیومینٹی پوری کی پوری، وہ بھی وہی ہے کہ پوری کی پوری ڈسٹ ہے اور ڈسٹ سے بنی ہوئی. The greatness of Jesus arose from the divine command be. تو جب اللہ نے ان سے کہا ہو جاؤ، وہاں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بہت مرتبہ ان کا بڑا ہوا کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کا جو وہاں فرمان ہے کہ ہو جاؤ. For after that he was more than dust. کہ جب اللہ نے ان سے کہا ہو جاؤ، تب وہ ایک مٹی کے خالی نہیں تھے، کیا تھے بلکہ a great prophet and teacher. وہ بہت بڑے رسول بھی تھے اور معلم بھی، جو سکھا رہے تھے، ٹیچ کر رہے تھے. ان کا مرتبہ وہاں بڑا ہو گیا. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 60. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اب اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ الحق، یہ سچ ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے. یہ سب کچھ سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکن، تو مت ہو جانا، من الممترین، ممترین جو شک کرے، تو جو شک کرنے والوں میں سے آپ مت ہو جانا. کہیں ان باتوں پہ آپ شک میں نہیں آ جانا کہ کیا ایسا ہوا تھا، کیا ایسا ہوا، یا یہ بات سچی ہے، یا اللہ مجھے جو بتا رہا ہے تو کیا یہ سب سچ ہے، یا ایسا سب سوچنے میں تم شک میں آؤ گے. تو شک اور شبہات میں مت آ جانا کہیں. The truth comes from thy Lord alone. So be not of those who doubt. So be not of those who doubt. یہاں نوٹ ہے 399. The truth does not necessarily come from priest. جو رہبائز اور پریسٹ اور پنڈت، ان لوگوں کے پاس سے سچائی نہیں آتی ہے. اور فرام دا سپرسٹیشنس آف ہول پیپل، اور یا پھر لوگوں کے اندر وہ جو سپرسٹیشن ہوتا ہے کہ بھئی مطلب وہ جو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ہے، اسپرٹ ہے، یا پھر وہ جو بھی ان لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کچھ روحیں ہیں، کوئی بد روحیں ہیں، یا کچھ بھی گڈ اومن اور بیڈ اومن اور ایسے پتہ نہیں کیا کیا سب چیزیں دماغ میں ہوتی ہے. تو یہ سب چیزوں سے کوئی سچائی نہیں آتی. اٹ کمز فرام اللہ. وہ صرف اللہ کے پاس سے سچائی آتی. سچائی صرف اللہ کے پاس سے آئے گی. اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ جو ہے وہ سچ ہے، حق ہے، اور اللہ سچ کو پسند بھی کرتا ہے. اور سچائی ہمیشہ اللہ کے پاس سے ہی آئے گی. اللہ کے پاس سے کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا. اللہ نے جھوٹ کو پسند ہی نہیں کیا ہے.
جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ساتھ سب سے پہلے اللہ ہی چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ اپنے جھوٹ کے سہارے رہو. سچائی اللہ نے پسند کیا تو سچوں کے ساتھ ہمیشہ دیکھو محاورتن کہاوت میں کیا بولتے ہیں, سچوں کا اللہ ہے, سچوں کے ساتھ اللہ ہے. And where there is direct revelation, there is no room for doubt. تو حق بات, سچی بات اللہ کے پاس سے آتی ہے, اور اگر وہ ڈائریکٹ ایک وحی آ رہی ہے تو اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. کہاں سے گنجائش ہوگی جب وحی ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے آ رہی ہے. آیت نمبر 61. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ آیت میں آ گیا دیکھو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اس آیت میں ہی آ گیا. تو اللہ تو لعنت بھیج رہا ہے جھوٹوں پہ, تو ختم ہو گئی بات. جھوٹوں کا ساتھ کیسے دے گا؟ فمن حاجک, تو جب کوئی حجت کرے تم سے آپ سے کوئی جو حجت کر رہا ہے, ڈسپیوٹ کر رہا ہے, فی ہے اس معاملے میں, اس بارے میں, یعنی قرآن وحی اس کے بارے میں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حجت بازی کر رہا ہے تو اب اللہ پاک یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے حجت کر رہا ہے, بحثم بحثی کر رہا ہے اس بات کو لے کے, فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اس کے بعد کہ علم آ چکا ہے, اور وہ علم قرآن کا علم ہے. تو وہ قرآن کا علم آ چکا ہے, اس کے بعد بھی حجت ہو رہی ہے. کیونکہ سوچ لو یہ پوری کی پوری سورہ آل عمران کی جتنی آیتیں ابھی ہم نے پڑھی سب, تو وہ ساری آیتوں کے اندر اللہ نے تو سب بات کتنی بول دیا. تو یہ اس آیت تک آنے پر تو ہم نے جو اوپر بہت کچھ پڑھا ہے تو وہ تو آ چکا نا. تو یہ علم جو آ چکا ہے اس کے بعد بھی تم حجت کر رہے ہو. من بعد ما جاءک من العلم فقل, تو کہو ان سے, تعالو آؤ, آ جاؤ, تعالو ندعو ابناءنا, اور جمع کرو یعنی بلاؤ پکارو اپنے بیٹوں کو بھی, ابناءنا و ابناءکم, اور مطلب ہمارے بیٹے بھی, اور یعنی ابناءنا کا مطلب ہے ہمارے بیٹے, اور ابناءکم تمہارے بیٹے. تو بلاؤ, چلو پکارو سب کو کہ ہمارے بیٹے بھی اور تمہارے بیٹے بھی, جمع کرو ان کو. وَنِسَاءَنَا, ہماری عورتیں بھی, وَنِسَاءَكُمْ, تمہاری خاتون بھی, وَأَنفُسَنَا, ہم خود بھی, وَأَنفُسَكُمْ, تم خود بھی, سب کے سب, سب کو جمع کرو کھلے آسمان کے نیچے, سب کے سب آ جاؤ باہر. ثم, اس کے بعد, نبتہل, پھر ہم پکارو یعنی مطلب دعا کرو, انوک کرو, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ مطلب جو جھوٹا ہے اللہ اس کے اوپر تیری لعنت ہو. یہ آیت مباہلہ کی آیت ہے, اور مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کرس, لعنت. کیونکہ اب اس کے بارے میں مطلب تم پڑھو گے کہ سنو گے, میرا مطلب ہے کہ جو نجران کے ایک وفد آیا تھا, وفد مینس ڈیلیگیشن, وہ آیا تھا یمن میں سے ہے وہ, تو وہ نجران جو جگہ ہے, اور وہ لوگ آئے تھے, اور ان لوگوں نے آ کے سب باتیں سنی. پھر انہوں نے سوچا کہ چلو آ کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کریں اور پتہ کریں سب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی سب کچھ, اور پھر ان سے بیٹھ کے پورا اتنی ڈیٹیل لے کے تم نے کتنی ساری ان سے سب باتیں پتہ کی, سب کچھ, اور بہت کچھ ہو جانے کے بعد اینڈ میں تم جب بولتے ہو کہ نہیں ایسا ہے کہ ہم مطلب ایسا پورا تو ہم نہیں مان سکتے, ایسا ہے کہ تم کچھ ہماری بات بھی مانو یا کچھ ایسا سب شرطیں رکھو, اور پھر وہ تم اسلام بھی قبول نہ کرو. تو اب وہ ہے, وہ تفسیر ابن کثیر میں پوری اچھی ڈیٹیل آ جائے گی.
لیکن اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب آ جاؤ سب باہر اور دیکھ لو کہ سب کے سب یہ جمع کرو اپنے سب کو اور بولو اللہ کو کہ یا اللہ پاک جو جھوٹا ہے نا ہم میں سے، یعنی کہ اگر تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی جیسے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو اگر تم کو شک ہے تو آؤ باہر آ کے ہم یہ اپنے لیے انووک کرتے ہیں کہ مطلب اللہ جو جھوٹا ہے ہم میں سے تو اس پہ تیری لعنت ہو. نہیں کیا ان لوگ نے، وہ لوگ اتنے ڈر گئے کہ ان لوگ نے بولے اگر ہم نے یہ چیز کی نا تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اس لیے ہم کو نہیں کرنا. تو دل میں مانتے ہو کہ رسول ہے وہ، لیکن پھر بھی تم کو ان کی اتباع کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ وہ پرابلم یہ ہے کہ تم کو جو مال اور دولت اور جو پوزیشن ملتی ہے، جو چرچ کے اندر تم کو اچھی خاصی دولتیں بھی ملتی ہے، اور وہ تمہارا جو ایک وہاں پر پوزیشن ہوتی ہے کہ لوگ تمہارے آگے پیچھے ہوتے ہیں سب، تو وہ سب چھن نہ جائے. یہی چیز ہے نا انسان کے پیر کا روڑا بنتی ہے کہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی وہ جو بولتے ہیں نا جیسے کرسی یا سمجھو جو بھی ہے، جو بادشاہت ہوتی ہے یا کہیں پر کوئی مطلب جو کوئی پوزیشن ہوتی ہے تمہاری، تو وہ سب نہ چھن جائے. وہ دنیا نے پیروں میں بیڑی ڈال دی کہ بندہ جو ہے، تو ہیراکلس کا بھی تو یہی ہوا تھا، اس نے دل میں مان لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے وہ. لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا وہ درباری سب کے سب جو ہے بالکل ایک دم بھڑک گئے، تو انہوں نے میں تو تم کو آزما رہا تھا، میں تو تم لوگوں کو آزما رہا تھا. میں نے پلٹ دیا بات کو، پہلے تو بولا کہ ہم کو اسلام قبول کرنا چاہیے، کیا؟ اور ان لوگ نے ایک دم ہنگامہ کیا، نہیں میں تو تم لوگوں کو آزما رہا تھا، مجھے تو کوئی نہیں. تو اب سوچو اس نے بھی اپنی بادشاہت، اپنا راج پاٹ سب کچھ جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں، اپنا جہاں اپنی جو ان لوگوں کو ملا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے نا. If anyone disputes in this matter with thee, now after full knowledge has come to thee, say, come, let us gather together our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves. Then let us earnestly pray and invoke the curse of Allah on those who lie. اس کی جو نوٹ ہے those who lie 400. In the year of deputations، جب ایسے بہت وفد آتے تھے تو وہ یہ 10 ہجری ایئر ہے، وہ 10th of the ہجرا، یعنی کہ 10 ہجری ایئر میں یہ چیز ہو رہی تھی کہ اس طرح کے وفد آتے تھے. اور یہ بھی ایک وفد آیا تھا، یعنی کہ مطلب ڈیلیگیشن. came a Christian embassy from Najran towards Yemen, about 150 miles north of Sana'a. یعنی جو سنا وہاں پہ جو جگہ ہے اس سے 150 مائل اس کے مطلب اتر میں، یعنی نارتھ. They were much impressed on hearing this passage of the Quran explaining the true position of Christ. تو قرآن کی اس یعنی کہ وہ جو پیسج ہے پورا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح جو ان کا مقام ہے وہ بیان کیا گیا تھا، اس سے وہ لوگ بڑے امپریس ہوئے. تو وہ لوگ بڑے امپریس ہوئے، اسی لیے مطلب وہ لوگ آئے and they entered into tributary relations with the new Muslim state. تو اب انہوں نے مطلب مسلم جو اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ ایک اپنا ایک تعلقات ان کا مطلب انہوں نے بنایا. بٹ ingrained habits and customs prevented them from accepting Islam as a body. ان کو ان کے اندر پرانی جو بھی ان کی عادتیں تھی یا جو بھی ان کے ریتی رواج تھے، ان چیزوں نے ان کو روکا اسلام کو پورا قبول کرنے سے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, firm in his faith, proposed a mubahala, a solemn meeting. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان میں بالکل فرم تھے، مضبوط ایک دم. تو انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے، اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب تم لوگ جب نہیں مان رہے ہو، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں مطلب یہ پرپوز کرتا ہوں کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں. اور یہ بہت سیریس یعنی مطلب میٹنگ ہے، یعنی اس میں کوئی ہنسی ٹھٹا اور مذاق نہیں ہو رہا ہے. in which both sides should summon not only their men but their women and children.
تو اپنی دونوں ہی طرف کی پوری کے پورے لوگوں کو آنا چاہیے، خالی مرد نہیں، عورتیں بھی، بچے بھی. ارنسٹلی پرے ٹو اللہ، اور بہت دل سے پکارو اللہ کو. اینڈ انووک دا کرس آف اللہ آن دوز ہو شوڈ لائی، اور پھر اللہ سے بولو کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے تو اس پر تیری لعنت ہو. تو نیچرلی اب جو بھی جھوٹا ہے اس پہ ہوگا نا. تو اگر تمہارے کو اتنا یقین ہے کہ تم سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے، تو تم کو ڈرنے کی کیا ضرورت. Those who had a pure and sincere faith would not hesitate. جن کا ایمان بالکل پاک ہے، صاف ہے، مخلص ہے، اس کو جھجکنے کی کیا ضرورت. The Christians declined. تو کرسچن جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے نہیں. And they were dismissed in a spirit of tolerance with a promise of protection from the state in return for tribute. چونکہ انہوں نے ایک ریسپیکٹ دکھایا تھا، اور جو بھی ان کو مطلب جیسے ایک اپریسیشن شو کیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ آئے تھے، اس کی وجہ سے ان کو یہ پروٹیکشن دیا گیا. یعنی کہ ان کو یہ وعدہ کیا گیا کہ بھئی تم پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، ورنہ کوئی بھی سر پھرے اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ تو پھر کچھ بھی کر سکتے نا. تو اسی لیے ان کو پوری حفاظت سے وہاں سے مطلب ان لوگوں کو ڈسمس کیا گیا کہ ٹھیک ہے اب چلے جاؤ یہاں سے. اور اس کے لیے کافی ضبط سے، صبر سے کام کرنا پڑا. پھر ہے آیت نمبر 62. ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. ان ھذا، یقیناً یہ ہے، لہو القصص الحق، یہ پورا قصہ جو ہے یہ سچا ہے، ٹرو ہے، یعنی کہ پورے حق کے ساتھ بتایا جا رہا ہے. وما من الہ، نہیں ہے کوئی اور الہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ہے، اور یقیناً اللہ جو ہے وہ بہت زبردست پاور میں، اور الحکیم اپنی وزڈم میں، بہت وائز. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ پورا قصہ جو بتایا جا رہا ہے آپ کو یہ بالکل سچ ہے، حق ہے، اور کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ مان رہے ہیں یا کیا کیا سمجھ رہے ہیں تو غلط ہے. وہ اللہ ایک اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، اور وہ اللہ ہے جو کہ بہت زبردست اور بہت ہی حکیم، مطلب حکیم یعنی حکمت والا، وزڈم والا. دس از دا ٹرو اکاؤنٹ. دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ، اینڈ اللہ He is indeed the exalted in power, the wise. اس کی نوٹ ہے 401. We are now in a position to deal with the questions which we left over at سورہ بقرہ آیت نمبر 87. تو اب ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں ان سوالوں جو ہے ان کا اس کے ساتھ ڈیل کر سکے، کیونکہ یہاں اب ہم کو زیادہ بات مل رہی ہے. جیزس از نو مور دین اے مین. عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان کی حیثیت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اٹ از اگینسٹ ریزن اینڈ ریولیشن ٹو کال ہم اللہ اور دا سن آف اللہ. اور یہ چیز جو ہے یہ سخت خلاف ہے اس کے، کہ یعنی کہ مطلب اگر ان کو یعنی مانا جا رہا ہے اگر کہ بھئی اللہ یا اتنی وحی اور سب کچھ آنے کے بعد بھی، اتنے سارے وجوہات جو ہے سب کچھ آ جانے کے بعد بھی، کہ ان کو یہ بولا جائے گا کہ وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ، یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں. He is called the son of Mary to emphasize this. بلکہ قرآن میں جگہ جگہ عیسیٰ ابن مریم آتا ہے بار بار کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے، تاکہ اس بات کو ابھارا جائے. He had no human father. ان کا انسانوں میں کوئی باپ نہیں تھا. As his birth was miraculous. اس لیے کہ ان کا پیدا ہونا
ایک معجزہ تھا، اللہ کا معجزہ. But it is not this which raised him to his high position as a prophet. صرف ان کے وہ معجزے کی پیدائش کی وجہ سے وہ بلند نہیں ہو جاتے. But because Allah called him to his office, بلکہ اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا، اپنا نبی رسول بنایا، اور اس کی وجہ سے ان کا مقام اور رتبہ بڑا ہوتا ہے. یعنی جسٹ بیکاز وہ میریکل چائلڈ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب تم ان کو کچھ کا کچھ سمجھنے لگ گئے، دیوی دیوتا پتہ نہیں کیا کیا. دا پریز از ڈیو ٹو اللہ، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی ہے. who by his word gave him spiritual strength, strengthen him with the Holy Spirit، جو کہ ہم پڑھتے ہیں. اللہ نے ان کو جو قوت دی تھی، روحانی قوت، اللہ نے وہ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو دی تھی. The miracles which surround his story relate not only to the clear signs which he brought. اور یہ جو میریکل، جو معجزے جو ان کے قصے کے آس پاس یعنی گھومتے رہتے ہیں، یعنی ان کے قصے میں ہمیشہ یہ چیز آتی ہے نا، تو ان کی جو اصلی انہوں نے جو اتنی کھلی نشانیاں لے کر آئے، یعنی وہ جو ہے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے نا. It was those who misunderstood him, who obscured his clear signs and surrounded him with mysteries of their own invention. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو مطلب ان کو غلط فہمی کے حساب سے انہوں نے غلط سمجھا اور چھپا دیا، یا مطلب اس کو کور کر دیا جو انہوں نے کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. اس کو تو تم نے ڈھانک دیا، چھپا دیا، اور پھر جو تمہارے مطلب دماغ میں جو بھی مطلب چل رہا ہے، یعنی معمہ یا سمجھو جو بھی کچھ پراسرار کچھ باتیں یعنی مسٹریز جو تمہارے خود کے گھڑے ہوئے، یعنی انوینشن تمہارا خود کا، یعنی وہ تم ان کے چاروں طرف گھماتے ہی رہتے ہو، گھماتے ہی رہتے ہو، گھماتے ہی رہتے ہو. جو وہ کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے اس کو تو تم نے سائڈ میں کر دیا، چھپا دیا، کور کر دیا. وہ تھی جس کی وجہ سے ماننے کی ضرورت تھی کہ ہاں بالکل یہ اللہ کے رسول ہے. آیت نمبر 63، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ پلٹ جاتے ہیں، یعنی پیٹھ موڑ کے چلے جانا. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، تو اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، علم رکھتا ہے، بالمفسدین، جو فسادی لوگ ہیں جن کو صرف مصرف کرنے کا شوق ہے، اللہ ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، ان کے بارے میں بڑا اچھا علم رکھتا ہے. اللہ کو کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، فسادی لوگ. But if they turn back, Allah has full knowledge of those who do mischief.